السلام علیکم ناظرین، جب بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو اس وقت ان کے اعصاب پہ سوار ہو جاتا ہے۔ عوام اپنی تیاری کرتی ہے، کھلاڑی اپنی تیاری کرتے ہیں، کچھ گروہ بھی اس میں متحرک ہوتے ہیں، کوئی جوا لگتا ہے، کوئی کیا ہے۔ اس سارے تناظر میں جب میچ شروع ہوتا ہے تو تمام اعصاب شکن قوتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح دیکھنے والے، دکھانے والے، کرنے والے اور کروانے والے یہ سارے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جو انڈیا پاکستان کا ٹاکرا ہوا، یہ میچ اپنی جگہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے، ایک تو یہ T20 ورلڈ کپ کا میچ تھا، اور دوسرا جو ہوا پاکستان جب ٹاس ہارا، بیٹنگ شروع ہوئی اور بیٹنگ لڑکھڑائی تو پاکستانی عوام جو تھی وہ تھوڑی سی مایوس ہوئی کہ ہمیں مطلوبہ ٹارگٹ نہیں ملے گا۔ پھر ایک اچھی پارٹنرشپ لگی اور پاکستان جو ہے 159 سکور کرنے میں کامیاب ہوا۔ گو یہ ٹارگٹ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن چونکہ پاک بھارت ٹاکرا جو ہے اس کے اندر ایک کہنا چاہیے کہ شدت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کم سکور جو ہے، کم سکورنگ جو میچز ہوتے ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں، اور پھر دونوں کو سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہ پریشر والا جو لو سکورنگ میچ تھا، فی الحال جو ہے وہ ایک اچھا میچ بننے والا تھا۔ جب پاکستانی بیٹنگ ہو رہی تھی اور پاکستانی ابتدائی بیٹسمین آؤٹ ہو گئے تو شان مسعود کی اگر تعریف نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے افتخار نے جو ہے اچھی بیٹنگ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ تو اس طرح افتخار نے جو ہے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، تو یہاں سکور جب 100 پہ پہنچا 13 اوور میں، تو ابھی بھی بہت کچھ باقی تھا، 7 اوور باقی تھے، اور 10 کی ایوریج میں آخر میں جو ہے رنز بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، تو ہم ٹارگٹ کو کم از کم 170 180 تک لے جا سکتے تھے۔ یہاں ہمارے جو ہے بیٹنگ لائن جو ہے دوبارہ لڑکھڑائی، اور پیچھے آنے والے بیٹسمینوں نے یوں کہہ لو کہ کک نہ کیا، کوئی مینجمنٹ نظر نہیں آئی، نہ کوئی کپتانی کا جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ آیا۔ کپتان نے جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے ٹیم کے لیے اور بیٹنگ کے لیے، یا کوچ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد جب بولنگ شروع ہوئی تو کیا کمال کی بولنگ کی پاکستان نے، 31 پہ جب ان کے 4 آؤٹ ہو گئے تو ہم بہت خوش تھے کہ آج لگتا ہے کہ پاکستان پھر جیتے گا، اور پھر وہی تاریخ دہرائی گئی جس پہ ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہم بہت ایگریسو ہوتے ہیں کہ آج پاکستان جیت جائے گا، اور اینڈ پہ کوئی ایسی بونگی مارتے ہیں ہمارے بیٹسمین یا بولر کہ وہ جیتا ہوا میچ ہم پلیٹ میں رکھ کے دوسری ٹیم کو پیش کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس پہ پھر تنقید بھی ہوتی ہے۔ اس میچ میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوا وہ پہلا مسئلہ تھا کہ کپتان نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیے، اور نہ ہی جس ڈیوٹی کے لیے اس کو بھیجا گیا وہ ادا کی۔ اس کے بعد رضوان کا آؤٹ ہونا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ان کی بولنگ آ گئی ہے اور بولنگ میں انہوں نے 2 اوور کروا لے ان سے، تو پھر اسی بولر سے تیسرا اوور کروانا یہ مناسب نہیں تھا۔ پھر شاہین شاہ افریدی جو ہے، جب وہ ابھی اتنے میچز کے بعد وہ دوبارہ ٹیم میں آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا جو پریشر ہے اس کو سیکھنے کے لیے 1-2 میچز چاہیے تھے۔ یہاں اس کو انہوں نے سینئر ترین بولر کی حیثیت سے بال دے دیا، اور پھر اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے رہا۔ یہاں شاداب نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ بھی نہ ہوا، اور پھر ترتیب دیکھیں جب 18 بالیں یعنی 3 اوور رہ گئے 48 رن رہتے تھے، تو اس وقت چاہیے تو یہ تھا 48 رن جو ہیں یہ اتنے کم نہیں ہیں، 2 کم 50 ہوتے، اور 50 ایسے ہی 2-4 ہٹے لگانے سے نہیں ہو جاتے۔ 18 گیندیں 48 رن، یہاں ہماری پوزیشن بہت مضبوط تھی، اور یہاں وہ 3 بولر جو تھے ان کو آزمانے کی ضرورت تھی، ان کی ترتیب درست کرنے کی ضرورت تھی۔ یہاں بھی کپتانی کا فقدان دیکھنے میں آیا، اور ان بولرز کی ترتیب درست نہ ہونے کی وجہ سے 19واں اوور جو ہے وہ ہمارا بہت گزرا۔
بہت برا گزرا، اور اسی کا اثر جو ہے 20ویں اوور پر پڑا، اور ہمیشہ کی طرح ہم میچ جیتا ہوا جو تھا وہ ہار گئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ زیادتیاں کیا ہوئی پاکستانیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی تو یہ زیادتی ہوئی ہے کہ جب فری ہٹ ملی اور اس کے بعد وہ بولڈ ہو گیا، اب بولڈ ہو گیا تو اصولاً یہ بال جو ہے وہ ڈیڈ ہونی چاہیے تھی۔ انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہیں، جن میں انگلینڈ کے جو ہے ناصر حسین بھی شامل ہیں، اور ایک اور بیٹسمین کا میں پڑھ رہا تھا، انٹرویو بھی انہوں نے دیا ہے، اپنا ٹویٹ بھی انہوں نے کیا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ آئی سی سی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں انڈیا کے میچ میں خاص طور پر، کیونکہ انڈیا ان کو فنڈنگ کرتا ہے۔ انڈیا تو اگر فنڈنگ ہی کرکٹ ہے تو انڈیا کی 2 ٹیمیں بنا دیں۔ بطور پاکستانی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو انڈیا کی 4 ٹیمیں بنا دیں، کیونکہ وہ بہت امیر ہے۔ یہ ڈیڈ بال جو تھی یہ پاکستان کے خلاف بالکل امپائر کا جانبداری والا فیصلہ تھا، اور اس کے بعد جب یہ رنز بنے ہیں اور ڈیڈ بال نہیں دی گئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نو بال ہی نہیں بنتی تھی، اور اگر اس بیٹسمین کے کہنے سے امپائر نے دینا تھا تو پھر امپائر کھڑا ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ امپائر کو چاہیے تھا کہ وہ تھرڈ امپائر سے یا ٹی وی امپائر سے رابطہ کرتا، جو ضابطہ ہے کرکٹ کا، جو اصول ہے اس کے مطابق وہ رابطہ کرتا، اور پھر جا کے وہ نو بال ہوتی تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اب اعتراض بنتا ہے۔ ہم ایک میچ نہیں آ رہے، ہم ایک ورلڈ کپ کا میچ آ رہے ہیں، ہم ایک ایسا میچ آ رہے ہیں جو ہمارے اعصاب میں ایک جنگ کی طرح 3 4 5 دن سے سوار تھا۔ ہم نے جو خفگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہمارے کھلاڑیوں کا جو مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آئی سی سی کو چاہیے کہ اس طرف ذرا توجہ دے۔ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، اور میں ٹیم کو اور ٹیم انتظامیہ کو بھی، پاکستان ٹیم انتظامیہ کو بھی یہ مشورہ دوں گا، اور میری آواز جو ہے یہ ہر پاکستان کے دل کی آواز ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کھیلنا چاہتے ہیں۔ اگر ورلڈ کپ میں نہیں آتا یا ایشیا کپ میں نہیں آتا تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ انڈیا میں جا کے نہ کھیلے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کیا اگر ہم انڈیا کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دیں گے تو کیا ہم دوبارہ گرے لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، یا ہمارا جو ہے ایٹم بم چھین لیا جائے گا؟ جہاں اتنے ہم نے جو ہے مشکلات کا سامنا کیا ہے، اتنے پہاڑ جو ہے ہم پہ معیشت کے جو ہے وہ ڈالے گئے، ہم نے ان کو برداشت کیا، ہم نے گھاس جو ہے وہ کھانا برداشت کر لیا اور کہا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ آج بھی کھڑا ہو جانا چاہیے پاکستان کو کہ وہ انڈیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کھیلیں گے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ بہت شکریہ۔ زاہد شاہ، 56 نیوز، جہانیہ۔